پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں نے عربوں کو بغاوت پر آمادہ کیا، غداری پر آمادہ کیا. انہوں نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کی، بیج بوئے ان کے دلوں کے اندر نفرت کے، ابھارا انہیں تم ترکوں کے غلام کیوں ہو، تمہیں خود حاکم ہونا چاہیے، تم کھڑے ہو جاؤ ہم مدد کریں گے، تم بغاوت کرو، تم ان ترکوں کے خلاف ہماری مدد کرو، ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، تم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہو جانا. یہ بہت ہی ہمارے لیے دردناک المیہ ہے اس پہلی جنگ عظیم کا. کرنل لارنس جیسا شخص، برطانوی استعمار، اور اس کے نتیجے میں عربوں نے بغاوت کی. اور اس قدر دردناک بات آپ کو بتا رہا ہوں، میں پہلی مرتبہ جب سن 62 میں حج کے لیے گیا مدینہ منورہ میں، ابھی وہ ریل کے انجن کھڑے ہوئے تھے. یہ ترکی کے زمانے میں، سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں بغداد سے مدینے تک ریلوے لائن تھی. یہ پورا ایک عالم، سلطنت عثمانیہ، سلطنت نہیں خلافت عثمانیہ، پوری ٹرینیں جو ہے ترکوں کی اڑائی گئی، ہزاروں ترکوں کو شہید کیا گیا، یہاں تک کہ صحن حرم میں شہید کیے گئے سینکڑوں ترک. یہ جرم تھوڑے نہیں، معمولی نہیں. آج جس کی سزا مل رہی ہے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جرائم کون کون سے تھے. اب بھی جو لوگ گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا ترکی کا قلعہ موجود ہے اوپر پہاڑی کے اوپر، حرم کا جو سب سے بڑا دروازہ ہے باب ملک عبدالعزیز، اس کے سامنے ایک لائبریری ہوتی تھی، اب تو غالباً وہ بھی گرا دی گئی ہے. اس کے پیچھے پہاڑی پر ترکوں کا قلعہ ہے پرانا، اس پر توپیں موجود تھیں. جب بغاوت ہوئی ہے، جو حرم میں آئے ہوئے تھے ترک فوجی، ظاہر بات ہے نہتے، وہ تو نماز پڑھنے آئے ہوئے تھے، ان کو وہاں ذبح کیا گیا ہے. اور ترکوں نے اپنی توپیں استعمال نہیں کی کہ کہیں بیت اللہ کو کوئی اذن نہ پہنچ جائے. بہرحال یہ غداری ہوئی ہے پہلی جنگ عظیم کے دوران، اور نہ صرف ترکوں کے، عربوں نے کی ہے. جیسا کہ میں نے کہا تھا، دو ہیں سب سے بڑے مجرم روئے ارضی کے اوپر امت مسلمہ کے طبقات. ہمارا پنجابی سپاہی بھی جا کر انگریزوں کی مدد کر کے ایلن بی کو قبضہ جو لے کر دیا بغداد کا، اس میں ہمارے مسلمان پنجابی سپاہی بھی شامل تھے. یہ خوں چکاں باب ہے ہماری تاریخ کا اس صدی کا. لیکن اس کے بعد سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ہو گئے، چیچڑے ہو گئے. ایک انگریز نے لکھا ہے یہ جملہ، ذہن میں بجھا ہوا جملہ، کہ تاریخ میں یہ بات ثبت ہو جائے گی کہ ایک انگریز نے اس سلطنت کے ٹکڑے کر دیے کہ جو عمر فاروق نے قائم کی تھی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ پورا عالم، یہ تمام علاقہ کس نے فتح کیا گیا؟ یہ بات ہاتھ بدل گئے تھے، پھر ترک آ گئے، خلافت عثمانیوں کے پاس چلی گئی، لیکن یہ سلطنت تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے چلی آ رہی تھی. اس کو ایک انگریز کرنل نے، اور اس نے بغاوت میں آمادہ کر کے عربوں کو اور ترکوں کے پیٹھ میں چھرا ڈھپوا کر ان کے ذریعے سے اور ٹکڑے کر دیے. لیکن جب جنگ ختم ہوئی، اب انہوں نے کہا کہ اب ہمیں آزادی دیجیے. اب انہیں معلوم ہوا کہ غداروں کو دنیا میں کیا ملتا ہے. ٹکڑے کر دیے گئے. یہ حصہ عراق یہ انگریز کے پاس رہے گا، شام کا یہ علاقہ یہ فرانسیسیوں کے پاس رہے گا، مصر پر انگریزوں کا تسلط رہے گا، لیبیا اطالویوں کے پاس رہے گا. لے دے کر یہ جو علاقہ تھا حجاز، کیونکہ وہاں کچھ تھا ہی نہیں، بوادن غیر ذی زرع، یہ عربوں کے پاس چھوڑ دیا گیا. اس وقت جو بادشاہ ہیں شاہ حسین اردن کے، ان کے دادا سب سے بڑے غدار وہی تھے، لہذا ان کو اس علاقے کی بادشاہت دے دی گئی. اس کے بعد نجد سے ایک تحریک اٹھی ہے، وہ سعودی جو خاندان ہے وہ نجد سے اٹھا. نجد میں اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو صرف ریت کے تودے تھے اور کچھ بھی نہیں، لہذا ادھر کسی استعماری قوت کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو بعد میں تیل برآمد ہوا اور اس کی حیثیت ہو گئی، اور یہ امارات کا علاقہ جو ہے اس کی دنیا میں اب گویا کہ یوں سمجھیے کہ جو سب سے زیادہ اہم علاقے ہو سکتے ہیں روئے ارضی کے نقشے پر، ان میں سے ایک وہ ہو گیا. لیکن یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں، کوئی حیثیت نہیں تھی، لہذا اس کو چھوڑ دیا. یہ ہے تاریخی پس منظر، یہ لکیریں جو کھینچی گئی ہیں. یہ ایک ملت اسلامیہ کو جو قومیتوں میں تقسیم کیا گیا، پھر نعرے لگوائے گئے المصر للمصریین الشام للشامیین. اب شامی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، مصری ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں، عراقی ایک علیحدہ قوم ہو چکے ہیں. یہ ساری تقسیمیں استعمار کی پیدا کرنا ہے، اس کا کوئی تعلق اسلام کے ساتھ نہیں. اب ضرورت تو اس بات کی تھی کہ استعمار کے پنجے جب یہاں سے کچھ ہٹے. دوسری جنگ عظیم کے بعد ایک دور آیا، امریکہ ابھرا ہے دنیا کی عالمی سطح پر سیاست میں. اس کے ہاں کچھ آزادی کے تصورات تھے، اس نے بھی سپورٹ کیا. برطانیہ کمزور ہو چکا تھا، وہ اتنے بڑے علاقے کو اب ہولڈ نہیں کر سکتا تھا. ہندوستان بھی آزاد ہوا، پھر یہ کہ اور دوسرے علاقوں سے بھی اس کو پسپائی اختیار کرنی پڑی. استعمار کے پنجے جس طرح بھی ہوئے، ان کے سینوں سے، عربوں کے سینوں سے جو ہے گویا کہ وہ ہٹے. لیکن امریکہ نے ایک اپنی بہت بڑی حکمت عملی جو اختیار کی، عالم عرب کے سینے میں اسرائیل کا خنجر پیوست کر دیا تاکہ یہ کبھی آزاد نہ ہو جائیں، ہمارے انگوٹھے تلے رہے،
ہماری پالیسی گورن کرے۔ یہ استعمار کا دوسری جنگ عظیم کے بعد جہاں برطانوی استعمار، فرانسیسی استعمار رفتہ رفتہ یہ ہٹنے شروع ہوئے، صدر ناصر نے انگریزوں کو اٹھا کر پھینکا میڈیٹرینین میں اور دوسرے جگہوں سے، الجزائر نے آزادی حاصل کی فرانس سے، اطالویوں سے جو ہے لیبیا والوں نے آزادی حاصل کی، یہ ہو گیا، لیکن ایک خنجر پیوست کر دیا گیا اسرائیل کا سینہ عرب۔ اس صورتحال میں ظاہر بات ہے کہ ایک تو بڑی آئیڈیل پوزیشن تھی کہ پورا عالم اسلام متحد ہو، لیکن وہ تو بہت دور کا خواب معلوم ہوتا ہے۔ علامہ اقبال سے بڑا کوئی نقیب نہیں ہے ملت اسلامی کی وحدت کا۔ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر، لیکن انہیں بھی اپنے لیکچرز میں کہنا پڑا کہ اس وقت جو صورتحال ہے پورے عالم اسلام کی ایک وحدت بن جانا تو تقریباً ناممکن نظر آ رہا ہے۔ اگر کسی طرح ایک کامن ویلتھ آف مسلم نیشنز وجود میں آ جائے تو بھی بڑی کامیابی ہوگی، لیکن اس سے بھی پہلے یہ تو زیادہ آسان تھا کہ عالم عرب ایک وحدت کی شکل اختیار کرنا۔ یہ تو ایک قوم ہے، اکثر و بیشتر ایک نسل یا زیادہ دو نسلیں کہتی تھی۔ شمالی افریقہ میں بربر نسل بھی ہے، باقی تو سب عرب ہے۔ یہ پورا عالم ایک نسل، ایک زبان، پورے اتنے رقبے کے اوپر بولے جانے والی ایک زبان، یہ تو ایک ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس کا ایک ہو جانا، ایک شخصیت ابھری تھی جو مذہبی مزاج کی شخصیت تھی، جو دینی مزاج کی حامل شخصیت تھی، اگر اس کی قیادت میں عالم عرب متحد ہو جاتا تو واقعتاً ایک بہت بڑا جو ہے مرحلہ وہ طے ہو جاتا پوری عالمی ملت اسلامیہ کی ایک وحدت اختیار کرنے کا۔ وہ شخصیت تھی شاہ فیصل شہید، اور اس لفظ کے ساتھ ہی آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا کیوں انہیں شہید کر دیا گیا، کس نے کیا کرایا، کہاں سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا وہ جس نے شہید کیا شاہ فیصل شہید کو، اس کی گردن پر کون سوار تھی، وہ یہودی لڑکی کے جس کے فوٹو بھی شائع ہوئے، ایک گردن پر اٹھائے کھڑا ہوا شہزادہ اپنی ایک یہودی دوست کو، لڑکی کو، اور وہی ہے کہ جس نے جا کر پستول سے شہید کیا ہے۔ جہاں میں اچھی طرح جان لیجئے، جیسے بارہا میں نے عرض کیا ہے کہ حضرت عمر کو شہید کرنے والا کہنے کو ابو لولو فیروز تھا، لیکن اس کے پیچھے پورا ایرانی نسل پرستی کا جو پورا پس منظر ہے، اسے تو ہر شخص جس کی ذرا بھی نگاہ جو ہے جو صرف منظر کو نہ دیکھ رہی ہو، پس منظر کو بھی دیکھنے والی ہو، وہ تو جان لے گی کہ ابو لولو فیروز ایک فرد کا نام نہیں تھا، وہ ایران کا انتقام تھا عالم عرب سے۔ بالکل اسی طریقے سے یہ امریکی استعمار کا ہتھ کنڈا تھا، اسے محسوس ہوا۔ شاہ فیصل مذہبی مزاج کا شخص یہ ابھر رہا ہے، اور یہ شاہ فیصل کی حکمت عملی کا ذرا آپ اندازہ کیجئے۔ لاہور میں سمٹ کانفرنس ہوئی، اس میں وہ آئے، سب سے ٹاورنگ پرسنالٹی پورے اس وقت عالم اسلام کے اندر شاہ فیصل کی تھی، اور وہ گویا کہ ایک بہت ہی جس کو کہا جائے کہ ایک بہت ایلڈرلی، ایک بزرگانہ ایک شخصیت جو ہے، اور انہوں نے اپنی دولت کے دروازے، عرب میں وہ مشہور تھے کہ نہایت خسیس اور بخیل انسان ہے، اس لیے کہ وہاں وہ خرچ کرتے تھے حساب کتاب کے ساتھ، لیکن ان کے خزانے کھلے ہوئے تھے عالم اسلام کے لیے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی مدد ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے، ادھر بھی کام ہو رہا ہے۔ پھر انہوں نے تیل کا ہتھیار استعمال کر کے ایک دفعہ امریکہ کو دن میں تارے دکھا دیے تھے، لہذا ان کا ہٹایا جانا سین سے یہ امریکی استعمار کے لیے لازم تھا۔ اب لے دے کر رہ گئے کون؟ سیکولر مزاج کے لوگ۔ پہلی اٹیمپٹ جمال عبد الناصر نے کی، ناکام ہو گیا۔ قذافی صاحب نے کوشش کی کہ وہ ان کی جانشینی حاصل کر لے، ناکام ہو گیا۔ اب ایک تیسری شخصیت صدام حسین کی، ملحد ہے، اسلام سے کوئی سروکار نہیں، باس کا فلسفہ، سیکولرزم پلس عرب نیشنلزم، یہ اصول ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ شخصیت اب ابھر کر ایسی آئی ہے کہ اس سے اس وقت یہ جان لیجئے، میں امریکہ میں بھی عربوں سے مل کر آیا ہوں، سعودی عرب میں بھی اب میں وہ دیکھ آیا ہوں، نوجوان نسل جو ہے عربوں کی، پورا جو دوسرے عرب ممالک ہے جہاں پر کہ مذہب کا اتنا چرچا ہی نہیں ہے، پورا فلسطینی عرب، جارڈن کے عرب، شامی عرب عوام، وہ سب کے سب صدام کے پیچھے ہے، اس لیے کہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ ایک شخص پھر ایسا پیدا ہو کر سامنے آ گیا ہے جو شاید عالم عرب کو پھر یونائٹ کر دے، اور یہ ہے اصل وہ شے کہ جو امریکہ کے لیے کسی صورت میں قابل قبول نہیں۔ دولت کے یہ ذخائر، خلیج کی یہ دولت، سیال سونا اور اس کے ذخیرے، اور یہ کسی طریقے سے یہ امریکہ کے زیر اثر نہ رہے، یہ ہے وہ شے جو اسے برداشت نہیں ہے۔ وہ کوئی عربوں کی محبت میں نہیں آیا 2.5 لاکھ فوج لے کر، وہ کوئی شاہی عرب جو خاندان ہے سعودی، اس سے اس کی کوئی دلچسپی نہیں ہے، کوئی پتہ نہیں کہ وہ خود ان کو ہٹا دے اور وہاں پر کوئی جمہوری ڈھانچہ جو ہے وہاں پہ کھڑا کروا دے خود امریکہ۔ اس لیے کہ سعودی عرب میں دیکھ آیا ہوں، حالات اگرچہ ظاہر بات ہے کہ زیادہ گہرائی میں تو وہاں جانے کا موقع ہی نہیں ہوتا، بہت ہی مستبد حکومت ہے، لیکن صاف نظر آ رہا ہے کہ اس وقت دونوں طبقے نوجوانوں کے جو ہے وہ شاہی خاندان کے شدید خلاف ہو چکے ہیں۔ جو وہاں پر جدید مثقف طبقہ ہے،
جدید تعلیم یافتہ جو باہر پڑھ کر آیا ہے امریکہ میں اور کہیں اور وہ کثیر تعداد میں، اب وہ صاف سوال کر رہے ہیں کہ یہ بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کے جو ہمارا خرچہ آتا تھا، ہمارے ہتھیاروں کے آرڈر جاتے تھے، وہ کہاں گئے؟ کل 65,000 فوج، اور عرب کے پاس، سعودی عرب کے پاس اتنے ٹینک بھی نہیں ہیں جتنے کہ یمن جیسے غریب ملک کے پاس، تو ہمارا روپیہ یہ گیا کہاں؟ یہ ایک سوال ہے جو ہر شخص کے ذہن کے سامنے ہے۔ اب ہمیں اپنے معاملات کو خود سنبھالنا ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مذہبی طبقہ ہے، اور وہاں ہے بڑی تعداد میں مذہبی طبقہ، نوجوان جن میں بڑا جذبہ ہے، اور ان کا وہ جوش جہاد انہیں جہاد افغانستان تک لے کر آیا ہے۔ سینکڑوں عرب نوجوان یہاں جو ہے شہید ہوئے۔ اپنے ملک میں تو انہیں بولنے کی بھی کوئی امکان نہیں ہے، لیکن یہاں وہ جذبہ جو اندر اندر پروان چڑھ رہا ہے، وہ جذبہ انہیں لایا ہے، اور افغانستان کی سنگلاخ وادیوں کے اندر انہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ وہ طبقہ بھی شدید اب مخالف ہو چکا ہے کہ انہوں نے امریکیوں کو بلا کر، ان میں یہودی بھی ہیں، عیسائی تو ہے ہی ہے، یہودی ہیں، یہودی عورتیں ہیں، جو کچھ اب وہاں بے حیائی اور بے پردگی کے مناظر نظر آ رہے ہیں۔ یہ سرزمین عرب، میں نے امریکہ میں تقریر سنی ہے اسنا کے جو فائنل ان کا ایک سیشن تھا، اسلامک سوسائٹی نارتھ امریکہ، جس میں میں مدعو کیا گیا تھا، اور اسی لیے میں نے یہ سفر کیا تھا۔ ایک نوجوان نے جو تقریر وہاں پر کی ہے، واقعہ یہ ہے کہ میں حیران رہ گیا اس کی جرأت کا۔ اس نے کہا کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جزیرہ نما عرب میں 2 دین جمع نہیں ہو سکتے، اور آج شاہی خاندان کی صرف اپنی حکومت کو بچانے کے لیے امریکیوں کو اتنی بڑی تعداد میں بلا لیا گیا ہے، جن میں موبائل چرچ بھی ہیں، موبائل سینیگوگز ہیں، یہودی مرد اور عورتیں جو ہے دندناتے پھر رہے ہیں آج عرب کی سرزمین پر۔ لہذا جو مذہبی طبقہ ہے وہ اس پر شدید رد عمل جو ہے اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ حالات ہیں جو میں آپ کے سامنے چاہتا تھا کہ رکھ دوں۔ یہ وہ شامت اعمال ہے۔ ایک طرف یہ کہ وہ شخصیت جو ہے صدام حسین کی، وہ کوئی پسندیدہ شخصیت نہیں، لیکن یہ کہ اس شخصیت کو تقویت دینے والے بھی تو یہی لوگ تھے۔ انہیں خطرہ تھا ایران کے انقلاب سے کہ کہیں اسی قسم کا کوئی انقلاب ہمارے ہاں نہ آ جائے، لہذا انقلاب ایران کو ایکسپورٹ نہ ہونے دے، اس لیے انہوں نے اسی صدام حسین کو بلینز اور بلینز آف ڈالرز کی مدد دی۔ آج وہی ہے، عربی کی تو ایک کہاوت بھی ہے، سمن کلبک یا کو لوگ، اپنے کتے کو کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی روز تمہیں کو کاٹے گا۔ آج وہ تو انہیں کاٹتا، لیکن یہ کہ اس کا جو علاج تجویز ہوا ہے وہ انتہائی خوفناک ہے۔ 2.5 لاکھ امریکی وہ استعمار کے پنجے جو بمشکل عالم عرب کے سینے سے جو گڑے ہوئے تھے اس استعمار نے، مشکل ہٹے تھے کہ ایک دم اب وہاں پر خبریں آ رہی ہیں، فرانسیسی بھی آ رہے ہیں، برطانوی بھی آ رہے ہیں، کہاں کہاں سے فوجیں آ رہی ہیں، اور وہاں پر 2.5 لاکھ تو صرف امریکن آرمی کا، اس میں تقریباً 1.5 لاکھ تو پہنچ چکی، اور جو بھی ہوگا وہاں پر جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے اس قدر خوفناک سین ہے۔ میں نے بہت سے حضرات واقف ہوں گے، کئی مرتبہ میں نے حوالہ دیا ہے مولانا سید حامد میاں رحمہ اللہ کا، انہوں نے ایک دفعہ مجھے بتایا تھا کہ احادیث میں جو قرب قیامت کے حالات و واقعات کی پیشن گوئیاں ہیں، ان میں یہ ہے کہ وہ جو آخری جنگ ہونی ہے جو کہ دجال کے خلاف ہوگی مسلمانوں کی، اور جس میں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کا نزول ہوگا، جس کے سلسلے میں اس سے پہلے ایک جنگ ہوگی بہت خوفناک، بہت خوفناک۔ اور عجیب الفاظ ان کے یہ تھے کہ اس میں ایک طرف مسلمان اور عیسائی اور یہودی تینوں ہوں گے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ مسلمان اور یہودی ایک جگہ کیسے جمع ہو سکتے۔ آج وہ نقشہ نظر آ گیا، آج اسرائیل، امریکہ، سعودی عرب اب یہ ایک ہے، بلکہ چلتے آئیے مصر، اسرائیل، سعودی عرب اور جو بھی ان کے حواری ہیں وہ سب ایک صف میں کھڑے، اور ان کے اوپر سیادت کس کی ہے؟ امریکہ کی۔ وہ نقشہ آ گیا ہے۔ اور اس جنگ کے سلسلے میں مولانا حامد میاں رحمہ اللہ نے مجھے بتایا تھا کہ حدیث میں الفاظ آئے ہیں، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے، اتنے لوگ ہلاک ہوں گے کہ ایک پرندہ سینکڑوں میل تک اڑتا ہوا چلا جائے گا اور اسے سوائے لاشوں کے اور کچھ نظر نہیں۔ یہ نقشہ خاکم بدہن تلا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے۔ جو بھی ہوگا کیمیاوی جنگ، کیمیاوی وارفیئر، کیمیکل وارفیئر، اور پھر ایٹمک وارفیئر، جس کی کھلی دھمکیاں دی جا چکی۔ کبھی کوریا کے بارے میں اندیشہ تھا کہ یہ درندے خدا کی دھرتی کو، کوریا کی غریب بستی کو ناگاساکی بنا کے چھوڑیں گے، ہیروشیما بنا کے چھوڑیں گے۔ آج وہ صورتحال جو ہے عالم عرب پر، ہارٹ آف دی عرب لینڈ، اس پر یہ صورتحال بالکل تلی کھڑی ہے۔ اس میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ میں نے یہ چاہا کہ پورا پس منظر آپ کے سامنے، صرف وقتی سا کوئی ایک نعرہ، وقتی سی کوئی ایک خبر، اس کے حوالے سے ایک جذبات کا معاملہ، پورا ایک پس منظر سامنے رکھیے۔ اب وہ آپ کو شاید میری باتیں جو ہے وہ سمجھ میں آ جائیں۔ نمبر 1، ہمیں کسی صورت اس جنگ میں امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہیں بننا چاہیے۔ امریکہ اسلام کے تحفظ کے لیے نہیں آیا، امریکہ حرمین کی حفاظت کے لیے نہیں آیا، امریکہ اپنے مفادات، عالمی مفادات کے تحفظ کے لیے آیا، اور زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سعودی شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے آیا۔ اور بڑا عمدہ مضمون چھپا تھا پچھلے، بلکہ ابھی تک تو وہ تازہ ہی ہے جب تک نیا نہیں آتا، ندا میں، جس کا عنوان تھا اربوں کا چھرا اور اربوں کا گدا۔
سارے پیسے بھی انہیں سے لے رہے ہیں. $12 بلین کا ایک چیک لے کر گیا جیمز بیکر. اندازہ تو کیجیے دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. محو حیرت ہو کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. 2 ماہ قبل اس کا تصور نہیں ہو سکتا تھا. اتنی بڑی قوت امریکہ کی تباہ کن قوت اور جمع ہو جائے گی عرب کے اندر. لیکن یہ کہ وہ کاسٹ بھی اربوں ہی کی ہوگی. انہی کا چھرا انہی کا للا. ہمیں کرنا یہ چاہیے اللہ تعالی ہماری حکومت کو, ہمارے سیاستدانوں کو, ہمارے ذمہ دار لوگوں کو ہدایت دے. وہ امریکہ کے گھڑے کی مچھلی نہ بنے. اس کے تحفظ کے لیے یا شاہی خاندان کی حفاظت کے لیے بہت کچھ انہوں نے عیش کر لیے, کافی عیش کر لیے. باقی یہ کہ اب جو کچھ ہونا ہے وہ ہونا ہے. حرمین شریفین کو تو خود عرب کے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خطرہ نہیں ہے. سارا جھگڑا تو وہ تیل کی دولت کا ہے. وہ تیل کی دولت جو ہے وہ شمال مشرقی کونے کے اندر ہے. بلکہ یہ کہ جو رد عمل پیدا ہوا عالم اسلام میں اور سعودی عرب میں, خود اس کے مذہبی نوجوانوں میں امریکی فوجوں کی آمد کے خلاف اس کا جواب دیا گیا رابطہ عالم اسلامی کی طرف سے کہ یہ جو بھی جنگ کا محاذ ہے, جو فوجیں ہیں, یہ حرمین سے تو 1500 کلومیٹر دور ہے. تو حرمین کو تو کوئی خطرہ نہیں. خطرہ ہے امریکہ کے عالمی مفادات کو. آج آپ کو معلوم ہے دنیا 2 طبقوں میں بٹی ہوئی ہے, دی رچ اینڈ دی پور. یہ جو اقوام ہیں, جو 6-7 قومیں شمار ہوتی ہیں دنیا کی دولت مند قومیں, ان کے لیے خطرہ ہے کہ یہ اگر ہم ان کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کا صنعت کا, یہ تیل, اگر اس کو کچھ ہو گیا تو ان کی سب کی اکانومی جو ہے وہ دم دھڑام سے زمین پر آ جائے گی. وہ بھی برابر ہو کر آ جائیں گے دنیا کے دوسرے ملکوں کے. یہ اس کی حفاظت کے لیے آیا. ہمارے نوجوان کو آج میں سوچتا ہوں کاش کہ ہمیں معلوم ہو, ہمیں وہ تاریخ دہرانی نہیں چاہیے کہ ہم نے پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کے استعمار کے پنجے گڑوانے کے لیے اپنی جانیں دی. پنجاب کا نوجوان, پنجاب کا مسلمان سپاہی بھی جا کر ایلن بی کو قبضہ دلوانے کے اندر اور بغداد پر قبضہ کرانے میں اس کے تعاون کیا, اس کی مدد کی. کیا آج بھی وہی تاریخ اپنے آپ کو دہرائے گی؟ آج ہمارا فوجی جائے گا وہاں پر امریکہ کے تحفظ کے لیے, اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے. پہلی بات یہ کہ یہ ہرگز نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ پہلی کوشش یہ ہو کہ یہ بین الاسلامی معاملہ بنے, مسلمان امت آئے, امریکی فوجیں جائیں, فرانسیسی جائیں, برطانوی جائیں. ہاں اس صورت میں کہتا ہوں پاکستان کا ایک ایک بچہ وہاں جائے اور اپنی جان قربان کرے, اس لیے کہ یہ قرآن کا حکم ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ. امت مسلمہ کو حکم دیا گیا ہے اگر مسلمانوں کے 2 گروہ لڑ پڑے تو تم صلح کراؤ, اور اگر ایک فریق زیادتی پر تلا رہے, اڑا رہے, تو اب سب مل کر اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ اسے اللہ کے حکم کے آگے جھکا دو. پھر اگر وہ اللہ کا حکم مان لے, صلح پر آ جائے, تو پھر عدل و قسط کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرا دو. یہ ہمیں حکم ہے, مسلمانوں کو حکم ہے. لیکن یہ کہ یہ امریکی آ رہے ہیں اور امریکی استعمار اور امریکی مفادات, اور اس کے لیے جو ہے پاکستان کا مسلمان سپاہی بھی جائے, میرے نزدیک کی کسی صورت میں صحیح نہیں. مطالبہ بھی ہو رہا ہے. آج ہی غالباً ایک انٹرویو آیا ہے شاہ حسین کے بھائی جو ہے حسن بن طلال, انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ اس کو مسلمانوں کو آپس میں اس معاملے کو طے کرنا چاہیے, اس قضیے کو امریکی فوجوں کو یہاں سے فوراً واپس جانا چاہیے. اور یہی بات میں یقیناً تائید کروں گا, تحسین کروں گا. یہی موقف ایران کا. ایران عراق کے خلاف جو UN کے سینکشنز ہیں, کہتا ہے ہم اس کی پابندی کریں گے, لیکن امریکہ کو یہاں سے نکلنا چاہیے. یہ مسلمانوں کا اپنا معاملہ ہے, وہ آپس میں طے کریں. پاکستان کو بھی یہی موقف اختیار کرنا چاہیے پوری قوت کے ساتھ. اس میں کوئی بھی اگر کمزوری ہو رہی ہے تو در حقیقت یہ گویا کہ ہم امریکی استعمار کے ہاتھ میں اس کا آلہ کار بن کر, کھلونا بن کر استعمال ہو رہے ہیں, جو کہ ہمیں کسی صورت میں نہیں کرنا چاہیے. اگر یہ بھی ناکافی ہو تو دوسرا ایک اور مسئلے کا حل موجود ہے اس سے براڈر سطح پر, کہ غیر جانبدار ممالک اگر کوئی ہے ان کو بھی اس قضیے کے اندر شامل کیا جائے. ایک تحریک تھی کسی زمانے میں, کافی بڑی تھی, لیکن یہ کہ وہ بھی اگر اس کے اندر شامل ہو جائیں. لیکن امریکہ, رشیا, یہ تو ظاہر بات ہے سپر پاورز ہیں, ان کے مفادات ہیں, عالمی اور گلوبل مفادات ہیں. لہذا اول تو یہ ہونا چاہیے کہ بین الاسلامی معاملہ بنا کر, اس صورت میں جیسا کہ میں نے عرض کیا ہماری پوری فوج بھی جائے اللہ پر توکل کر کے. پاکستان کا محافظ اللہ ہوگا. اگر اللہ کے ایک حکم کے اوپر عمل کرتے ہوئے مسلمان یہاں سے جائیں اور جا کر وہاں پر جو ہے اپنی جانیں دینے کو تیار ہو جائیں. لیکن اگر یہ اس میں بھی کافی نہ ہو تو جو بھی غیر جانبدار ممالک ہیں ان کو بھی اس معاملے کے اندر شریک کیا جا سکتا ہے. بدرجہ آخر اگر پاکستانی فوج جائے, وہ صرف حرمین شریفین کے گرد و نواح میں ان کو ڈپلوائے کیا جانا چاہیے. اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی آنچ آنے کی شکل پیدا ہو جائے تو اس کی, اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم, اس کے لیے مسلمانوں کو تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ بہرحال جہاں تک ارض پاک کی حرمت کا تعلق ہے وہ ہمارے ایمان کا جز ہے. باقی
برطانوی مفادات، امریکی مفادات، صنعتی ممالک کے مفادات، یا کسی شاہی خاندان کے مفادات؟ یہ شاہی خاندان، یہ تو گرتی ہوئی دیواریں ہیں، جانا ہے آج نہیں تو کل، لیکن یہ کہ اصل معاملہ ہے امت کا، اصل معاملہ ہے امت مسلمہ کا، اصل معاملہ ہے حرمین شریفین کا۔ لہذا ان دونوں چیزوں کو لازماً گڑبڑ نہ کریں۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ اس سے پہلے ایران کی طرف سے بار بار مطالبہ ہوا کہ حرمین کو بین الاسلامی کنٹرول میں دے دیا جائے اور سعودی عرب کا اس کے اوپر سے جو انتظامی عمل دخل ختم کر دیا جائے۔ میں نے کبھی تائید نہیں کی، اس لیے نہیں کی کہ میرا مشاہدہ ہے، میں گیا ہوں بارہا، سعودی عرب کی حکومت نے چاہے خود بھی بڑے بڑے محل بنائے ہیں لیکن حرمین کی خدمت کے اندر بھی کوئی کمی نہیں رکھی، اس پر انہوں نے اربوں ڈالر اس پر بھی خرچ کیا ہے، اس کے اوپر انہوں نے اس حج کے انتظامات پر پوری حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو لگائے رکھتی ہے۔ لہذا اس اعتبار سے کوئی کمی کی بات نہیں وہاں پر آئی کہ جس کے لیے ضرورت ہو کہ ان کا عمل دخل وہاں سے ختم کیا جائے، لیکن یہ صورتحال اب جو پیدا ہو گئی ہے یہ بالکل مختلف ہے، اسے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جانا چاہیے، اور اسی کے حوالے سے میں نے چند رائے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آئیے پاکستان کی طرف، جو ہمارا اصل مسئلہ ہے، اس کے تو ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، اس کی بھلائی ہے تو، برائی ہے تو، اس میں خیر آتا ہے تو وہ بھی ہماری کوشش اس کے لیے ضروری ہے، اور کوئی شر پیدا ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری بھی ہم پر آئے گی۔ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ شدید ترین خطرہ ہے، جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں، کہ بھارت حملہ کرے گا۔ مجھے تو تقریباً یہ رائٹنگ آن دی وال کے مانند ایک فیصلہ نظر آ رہا ہے، بلکہ آج میں کسی سے کہہ رہا تھا کہ اگر اب نہیں تو پھر کبھی بھارت حملہ نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے سچویشن بالکل رائٹ، 2 مرتبہ ایکسرسائز کر چکا ہے وہ، خاص ٹارگٹ بنا کر حیدرآباد کو، اور اس کے پیش نظر ہے سندھ میں جو بھی خلفشار ہے اسے اس کے علم میں ہے، جو بھی تصادم ہے۔ اب بھی اگرچہ اس وقت کی جو ہماری اندرونی سیاست ہے یہ اس کا کرشمہ سامنے آیا ہے کہ جی ایم سید صاحب کو ایگزونریٹ کیا جا رہا ہے، ان کو محب وطن کا خطاب دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ وہ شخص جس نے اسلام کے خلاف انتہائی زہریلی باتیں کی ہیں، وہ شخص جس کی کتاب اب پاکستان ٹوٹ جانا چاہیے، وہ لاکھوں کی تعداد میں ہندوستان سے چھپ کر آئی ہے، یہاں تقسیم ہوئی ہے، آج اسے سند دی جا رہی ہے۔ یہ ہے ہماری اندرونی سیاست کے کرشمے، میں اس پر تفصیل سے نہیں جانا چاہتا، لیکن اس شخص کی دیکھیے، وہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ بت کرے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، دیکھ کعبے میں شکست رشتہ تسبیح شیخ، اور بت قدے میں برہمن کی پختہ زناری بھی دیکھ، کہ نظر یہ آ رہا ہے کہ اس نے رہا ہوتے پہلا بیان یہ دیا ہے کہ ہماری پہلی ترجیح یہ ہے کہ پاکستان ٹوٹ جائے اور ہندوستان کے ساتھ ہم ایک انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کی حیثیت سے کانفیڈریشن قائم کریں، سندھو دیش کانفیڈریشن ود انڈیا انڈیپینڈنٹ آف پاکستان۔ پھر دوسری ترجیح بھی ہے، تیسری آخری ترجیح یہ ہے کہ پاکستان کو 5 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے اور ایک لوز کانفیڈریشن ہو، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ 5ویں بھی وہ اردو والوں کے لیے نہیں، مہاجرین کے لیے نہیں، ان کے لیے تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ 5ویں بھی پنجاب میں سے کاٹ کر سرائکی صوبہ بنایا جائے، اور سندھ میں تو بہرحال اردو بولنے والوں کو سندھی بن کر رہنا ہو۔ یہ اس شخص کا رہائی کے بعد بھی بیان ہے جسے آپ سند دے رہے ہیں کہ وہ محب وطن ہے، اور وہ غدار نہیں ہے، وہ پاکستان کا مخالف نہیں ہے۔ بہرحال یہ حالات جو ہے انتہائی خوفناک ہیں ہمارے۔ آج کشمیر میں جو صورتحال ہے ہندوستان کے لیے انتہائی تشویشناک ہے، جو بدنامی اس کو مل سکتی تھی مل چکی ہے، اور یہ آپ نے دیکھ لیا وہ امریکہ بہادر جو 1.5-2 لاکھ آدمی لے کر پہنچ گیا سعودی عرب میں، اس نے انگلی تک نہیں اٹھائی ہے کہ کشمیر میں بھارت کیا کر رہا ہے۔ یہ ہے ان کی ڈبل سٹینڈرڈز، یہ ہے ان کی بے ایمانیاں کہ بھارت جو کچھ کر رہا ہے وہاں۔ آج اگر ظلم ہو رہا ہے کویت میں عراقیوں کے ذریعے، پورے ورلڈ ٹیلی ویژن پر، CNN پر، فلاں پر، اور اخبارات میں، آج بھی ایک لمبا مضمون میں نے اخبار میں پڑھا ہے، لیکن یہ ہے کہ کشمیر میں کیا ہو رہا ہے کہیں تذکرہ نہیں ہو۔ یہ ہے دنیا کے اندر دیانت اور امانت اور شرافت کا حال، اور بین الاقوامی سیاست جو ہے اس کے ڈبل سٹینڈرڈز۔ لہذا جو بدنامی بھارت کو آ سکتی تھی وہ آ چکی ہے۔ ہندوستان سے ایک نوجوان مسلمان صحافی دہلی سے آئے تھے، نئی دنیا ایک پرچہ نکلتا ہے اس کے طرف سے، وہ دورہ کر کے گئے ہیں، مجھ سے بھی لاہور میں ملے تھے، تقریباً 1 مہینہ 1.5 مہینہ ہوا۔ ان کے الفاظ سن کر میں کانپ گیا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ بھارت کی حکومت اس کے اوپر تلی ہوئی ہے کہ چاہے ایک اور آخری کشمیری کو بھی ہلاک کرنا پڑے، وہ کشمیر کے اندر کبھی بھی کوئی معاملہ جو ہے کشمیر کی آزادی یا کشمیر کو پاکستان کے لیے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا بگڑے گا اس کا؟ آپ سمجھیے کہ اگر 80-90 کروڑ قوم کی ایک قوم ہے، 1 کروڑ آدمی ختم کر، ان کا دل تو جو ہے اس پہ دکھے گا نہیں۔ حال ہمارا یہ ہے کہ ہم تو کوئی چیلنج بھی نہیں کر سکتے، ہم تو اپنی صفائی دیتے رہے کہ نہیں ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے، ہم نے کچھ نہیں کیا ہے، ہمارا کوئی اس کے اندر عمل دخل نہیں ہے، بس یہی ہماری ڈپلومیسی کا شاہکار رہا۔ یہ حال ہے پاکستان کا۔ لہذا بھارت کا وہ معاملہ جو ہے، میں نے جیسا کہ آپ کے سامنے مختلف فیکٹرز گنوا دیے تھے، اندرونی اس کی سیاست، اندرونی خلفشار، وہ تو اب آ کر رہے گا۔ اللہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہر شے ہے، وہ ٹال دے تو ٹال دے۔
مجھے اقبال کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن پیران کلیسا کی دعا ہے کہ یہ ٹل جائے. ہم دعا کریں کہ یہ ٹل جائے وقت، لیکن یہ ہے کہ تقدیر مبرم نظر آ رہی ہے. اس حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نمبر ایک یہ کہ سب سے اہم شے ہے قومی یکجہتی، اور قومی یکجہتی کے اعتبار سے انتہائی خوفناک مرحلہ آ رہا ہے انتخابات میں تو کچھ نہ کچھ فساد، کچھ نہ کچھ دنگا، کچھ نہ کچھ ہنگامہ، ایک دوسرے کے خلاف کیچڑ، ایک دوسرے کے خلاف الزامات بوچھاڑ، یہ تو بڑھتے ہیں. بھارت میں بھی قتل و غارت گری ہو جاتی ہے کچھ نہ کچھ. لہذا یہاں پر بھی پیر پگاڑا صاحب جو ہمیشہ سے کہتے چلے آ رہے ہیں فیملی پلاننگ، آج پھر ان کا جملہ آ گیا ہے کہ شاید اس انتخابات میں فیملی پلاننگ کے ذریعے سے کوئی بہت بڑا کام ہو جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے اب تک یہ کہا ہے کہ انتخاب کسی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونے چاہیے. اب بھی میں یہ کہتا ہوں کہ اگر تو انتخابات کا بدل صرف ایک ہے اور وہ مارشل لا ہے، تو پھر مارشل لا سے تو بہتر ہے کہ وہ انتخابات ہوں چاہے اس میں کوئی خلف اشار بھی. اس لیے کہ مارشل لا کا مطلب جو ہے وہ تو سندھ کے اندر ایک ناگزیر دھماکہ ہو جائے گا، تباہ کن، خوفناک، اور پھر بھارت کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیا کرایا اسے سارا معاملہ سندھ کے اندر سے مل جائے. مارشل لا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. وہ بات جو سن 80 میں نے 18 اگست 1980 کو کہی تھی ضیاء الحق مرحوم سے، آج پھر اسی بات کی میں تکرار کر رہا ہوں، اعادہ کر رہا ہوں. مارشل لا پاکستان کے لیے سوسائڈل ہے، لیکن ایک آلٹرنیٹ سامنے آیا ہے. ایک تو پشاور ہائی کورٹ کا ورڈکٹ آ گیا، اور یہ کہ کچھ اور لوگوں کی طرف سے بھی باتیں آئی ہیں. ایک دو دن ہوئے ہیں، جنگ میں دو اہم سرخیاں تھیں، اور وہ بڑے اونچے حلقہ جو ہمارا فوج کا اونچا حلقہ ہے اس کی طرف سے اگرچہ نام کسی کا نہیں تھا. ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ یہاں کسی صورت نہیں لگے گا. دوسرے یہ کہ کوئی قومی حکومت کی تشکیل جو ہے اگر کسی طرح ہو سکتی ہو تو وہ اس وقت کا حل ہے، اور وہ اسی شکل میں ممکن ہے. اگر تو الیکشن آپ پوسٹ پون کرتے ہیں اور اسمبلیاں پرانی بحال نہیں کرتے تو پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن ایبروگیٹ ہو گیا اور اس کا آلٹرنیٹ سوائے ایک مارشل لا کے اور کوئی نہیں. لیکن اگر صدر اسحاق صاحب ہمت کر لیں ملک کے حالات کو دیکھ کر، جو اس وقت صورتحال ہے، جو خطرات ہیں بارڈر پر، ان کو دیکھتے ہوئے یا تو یہ کہ عدالتوں کے ذریعے سے اسمبلیاں بحال ہو جائیں، اس میں حکومت زیادہ رکاوٹ نہ ڈالے، یا یہ کہ خود صدر اسحاق صاحب واپس لے سکتے ہو قدم تو واپس لے لیں، لیکن یہ کہ تمام پارٹیز سے یہ پہلے عہد لے لیا جائے کہ وہ ایک قومی حکومت کی تشکیل کریں گے. یہ وہ بات ہے، آپ کو یاد ہوگا مرزا اسلم بیگ صاحب، انہوں نے بالکل شروع میں سن 88 کے الیکشن کے بعد کہا تھا کہ نیشنل گورنمنٹ فارم کی جانی چاہیے. اس وقت تو کسی نے دھیان نہیں دیا، پیپلز پارٹی بڑے نشے میں تھی، اس کو خاص طور پر سندھ میں جس طرح کا واک اوور ملا تھا اس کا ایک نشہ تھا اس کے دماغ پر، اس لیے وہ سوچنے پر تیار نہیں ہوئی. لیکن یہ کہ وہ جو ایک فارسی میں کہا جاتا ہے کہ ہرچہ دانا کنت کنت نادا لیک بعد از خرابی بسیار، اب اس خرابی بسیار کے بعد بھی اگر عقل آ جائے اور ایک نیشنل گورنمنٹ بنائی جا سکے اور اس کے حوالے سے الیکشن کو پوسٹ پون کیا جا سکے تو میرے نزدیک یہ رائے پوری قوت کے ساتھ دی جانی چاہیے، پیش کی جانی چاہیے. اس لیے کہ الیکشن اس وقت جس خلفشار کا سبب بن جائے گا، ذریعہ بن جائے گا، اس کو تو گویا کہ اور بھارت کے جو گھناونے عزائم ہیں ان کو اور تقویت دینے کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا. دوسری بات یہ، اس قوم کے اندر جذبہ جہاد، وہ ڈیفینسو جہاد، دفاعی جہاد، جس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ اس کے لیے جو جان بھی دی جائے گی وہ شہادت کی موت ہوگی. اس لیے کہ حضور کی حدیث ہے من قتل دون مالہ فہو شہید، جو شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا گیا مسلمان وہ شہید ہے. تو ظاہر بات ہے کہ اپنی آزادی کا تحفظ جو ہے وہ مال کے تحفظ سے زیادہ اہمیت رکھنے والی شے ہے. ایک جذبہ جہاد پیدا کیا جائے اور ایک پیپلز آرمی یہاں پر کھڑی کی جائے. عوامی فوج صرف نہیں کر سکے گی تحفظ جب تک کہ پوری قوم جو ہے وہ فوج کی شکل اختیار نہ کرے. لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کا بھی امکان اسی صورت میں ہوگا جبکہ کوئی ایسی حکومت وجود میں آ گئی ہو کہ جس میں اپوزیشن اور گورنمنٹ کا جھگڑا جو ہے وہ اوپر نہ چل رہا ہو، وہ آپس کی محض آرائی نہ ہو، تبھی کوئی پیپلز آرمی جو ہے اس کا تصور جو ہے سامنے آ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کو بھی کر سکیں. آخری بات، آج میں سوچ رہا تھا کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے 2 تلواریں دے کر بھیجا تھا. ایک تلوار قرآن، جاہدہم بہی جہادا کبیرا، اے محمد یہ ہے آپ کی تلوار، اس کے ذریعے جہاد کیجئے، قلاقمہ کیجئے جاہلیت قدیمہ کا بھی، قلاقمہ کیجئے جاہلیت جدیدہ کا بھی، اور یہ بے یقینی کر کو رفع کیجئے، ایمان پیدا کیجئے. یہ ہے کہ جو آج ہمارے پاس وہ جہاد بالقرآن کے حوالے سے ہے. اور دوسرا ہتھیار تھا دین حق، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. وہ نظام عدل اجتماعی، وہ جو واقعہ یہ ہے کہ اگر اس کا نمونہ دنیا کو دکھا دیا جائے، جو جس قدر سختی حضرت یوسف علیہ السلام نے جھیلی ہے جیل میں،
تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ہے کسی مسئلے کا کوانٹیٹیٹیو ایلیمنٹ اور ایک ہے اس کا کوالٹیٹیو ایلیمنٹ. ہو سکتا ہے کہ تھوڑی یعنی مقدار میں کوئی شے ہو لیکن اپنی شدت کے اندر جو ہے وہ اتنی زیادہ ہو کہ وہ اپنی وسعت اور اپنے طول و عرض کے اعتبار سے کم ہونے کے باوجود اس کا جو اثر ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑھ جائے. اس اعتبار سے اگرچہ حضور پر یہ جو وقت گزرا ہے تلاش حقیقت، فلسفیانہ غور و فکر، تفکر والاعتبار، جو کل حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو روایت مروی ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ فلما بلغ 40 سنۃ حبب الیہ الخلا فکان یخلو بغار حراء یتحنس فیہ. جب 40 برس کے لگ بھگ آپ کی عمر ہوئی تو خلوت گزینی آپ کو محبوب کر دی گئی. آپ غار حراء میں جا کر خلوت گزین ہوتے تھے اور وہاں پر آپ عبادت کرتے. اب عبادت کیا ہے اس کے بارے میں شارحین حدیث کا کہنا ہے کان صفت تعبدہ فی غار حراء التفکر والاعتبار، غور و فکر کی وادیاں ہیں جو آپ نے طے کی ہے اور اسی کے اندر جو ہے وہ سرگردانی کی کیفیت ہے. ووجدک ضالا فہدی. اسی طرح میں ایک مثال دے دوں، ہمیشہ میں دیا کرتا ہوں جب بھی گوتم بدھ کی مثال آئے، ایک میں سقراط کی مثال دیا کرتا ہوں، لیکن وہ اس اعتبار سے کہ اس نے زہر کے پیالے کو ترجیح دی ہے جو حقیقت بھی اس پر منکشف ہوئی تھی، اس بات کو کہ اس کو وہ بیان کرنے سے باز آ جائے، اس پر ترجیح دی اس نے موت کو، زہر کا پیالہ پی لیا. لیکن یہ مشقت جو ہے طلب ہدایت کی جو مشقت جھیلی ہے گوتم بدھ نے، تقریباً وہی مشقت ہے جو حضرت سلمان فارسی نے جھیلی رضی اللہ تعالیٰ. ایران میں پیدا ہو رہے ہیں، بڑی آسائش کی زندگی ہے، والد جو ہے وہ آتش کدے کا کوئی اہم پروہت ہے، پجاری ہے، گویا کہ اس ریلیجس ہائرارکی میں اونچے مقام پر فائز ہے. لیکن یہ کہ فطرت جو ہے وہ ابا کر رہی ہے کہ اپنے ہاتھ سے ہم اس میں ایندھن ڈالتے ہیں، آگ میں ہم جلاتے ہیں تو جلتی ہے، ایندھن ڈالیں تو یہ جاری رہتی ہے اور اسی کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں. لیکن پھر آپ کو معلوم ہے کس قدر مشقتیں جھیلی. گھر سے نکال دیے گئے، ایران سے گئے، شام پہنچے. وہ جس طریقے سے کہ گوتم بدھ کے بارے میں آتا ہے رشیوں اور منیوں کے پاس، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. اسی طرح جو عیسائی اس وقت کے راہب موجود تھے شام میں، کبھی ایک کے پاس، دوسرے کے پاس، تیسرے کے پاس. یہاں تسکین نہیں ہوئی، کسی اور کو تلاش کیا، اس سے بھی تسلی نہیں ہوئی، کہیں اور گئے. آخر میں وہ ایک راہب ملا ہے جس سے کچھ تسکین ملی. لیکن یہ کہ جب اس کا بھی انتقال کا وقت آیا ہے تو اس سے کہا کہ میرا تو ابھی پوری طریقے سے سیری اور تشفی نہیں ہوئی، تو اب تمہارے بعد میں کہاں جاؤں. تو اس نے پھر رہنمائی کی ہے کہ میرا علم مجھے بتاتا ہے کہ اب آخری نبی کے ظہور کا وقت آ گیا. جنوب کی طرف کھجوروں کی سرزمین میں ان کا ظہور ہونا ہے. جاؤ، ٹرائی یور لک، قسمت آزماؤ، شاید اللہ تمہیں پہنچا دے. لہذا آپ سفر کر رہے ہیں مدینے کی طرف. درمیان میں جس قافلے میں سفر کر رہے تھے ڈاکوؤں نے حملہ کیا اور لوٹ لیا اور پکڑ کر ان کو غلام بنا کر بیچ دیا. لیکن خریدا کس نے؟ مدینے کے ایک یہودی نے، اور اس ذریعے سے مدینے میں پہنچ گئے. ابھی حضور نہیں پہنچے مدینے، لیکن یہ کہ خبریں مدینے میں بیٹھے ہوئے یہ سن رہے ہیں کہ مکے میں کسی کی نبوت کا معاملہ ہوا، کسی نے دعویٰ کیا ہے. لیکن اب ظاہر بات ہے آزاد آدمی نہیں تھے، پاؤں میں بیڑیاں غلامی کی تھی، اب ہل نہیں سکتے تو منتظر تھے. اب آپ دیکھیے، میں یہ کہا کرتا ہوں حضرت سلمان فارسی کے مقام کو واضح کرنے کے لیے اس کا مفہوم مخالف ذہن میں نہ لے آئیے گا کہیں حضور پر بھی میں آپ کو کوئی فضیلت دے رہا ہوں. معاذ اللہ، کہاں نبی کا مقام، کہاں ایک صحابی کا مقام. لیکن یہ کہ ایک تعبیر کا انداز ہے کہ باقی لوگوں کے معاملے میں تو آپ کہتے ہیں نا کہ انسان جو ہے پیاسا کنویں کے پاس چل کر جاتا ہے، کنواں تھوڑا ہی آتا ہے پیاسے کے پاس. یہاں محمد الرسول اللہ آئے ہیں مدینہ منورہ، پیاسا یہاں بیٹھا ہوا تھا سلمان فارسی. لیکن کن کن وادیوں کے اندر اس نے جو ہے جو اپنی دشت پیمائی کی تھی، کن کن کٹھن مراحل میں سے گزرا تھا، اللہ تعالیٰ نے گویا پیاسے کے پاس کنویں کو بھیجا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں پہنچے. یہ بھی ایک تعبیر کی گئی ہے کہ اصل میں علم نشرح لک صدرک، اس سے مراد یہی ہے کہ یہ جو آپ کو تلاش حق کی سرگردانی تھی اور وہ جو ایک بڑا کٹھن مرحلہ آپ پر گزر رہا تھا، آپ جو کچھ مشاہدہ کر رہے تھے اس کے اعتبار سے یہ دوسرا پہلو میں عرض کر دوں اس میں. تو یہ جو پہلا پہلو میں نے عرض کیا ہے اس کے اعتبار سے گویا کہ ووجدک ضالا فہدی، یہ گویا کہ اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا. یہ بوجھ تھا، یہ سختی تھی جو آپ پر گزری ہے، جس سے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ہدایت دی. ووجدک ضالا فہدی، اسی کو تعبیر کیا گیا لم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک. ایک تو یہ تعبیر. دوسری تعبیر یہ کی گئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ سلیم الفطرت انسان تھے، سلیم نہیں اسلم تھے فطرت کے اعتبار سے، سب سے بڑھ کر سلیم الفطرت انسان، اخلاق کی بلندیوں پر فائز. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ.
تو اپنے ماحول کا جب آپ مشاہدہ کرتے تھے کہ کس پستی میں انسان اس وقت پڑا ہوا ہے، کیا عقائد کی پستی ہے، کہاں اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر انہیں پوجا جا رہا ہے، کہیں کچھ اور ہو رہا ہے، ظلم ہو رہے ہیں، ستم ڈھائے جا رہے ہیں غلاموں کے اوپر، ہر طاقتور جو ہے کمزور کو دبا رہا ہے، خون چوس رہا ہے، یہ سارا جو ہو رہا ہے، پھر فحاشی ہے، بے حیائی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کو دیکھ کر بھی ایک کڑھن، طبیعت کے اندر کڑھن کی ایک کیفیت جو ہے، رنج اور صدمہ، یہ بھی وہ بوجھ ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب پر اثر انداز ہو رہا تھا۔ اس کا اگر آپ جوڑ ملائیں گے تو جو اگلا جوڑا آ رہا ہے سورتوں کا، سورۃ التین اور سورۃ العلق، ان کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ یہ جو پستی ہے جس میں انسان گر جاتا ہے، ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ جو ایک حضور کا مشاہدہ تھا جو سورۃ التین میں آئے گا، ثم رددناہ اسفل سافلین، اور یہی معاملہ آئے گا سورۃ العلق میں، کلا ان الانسان لیطغی، یہ طغیانی، سرکشی، تعدی، ظلم، دست درازی، انسان اس پر آمادہ ہو ہی جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ کیا ہے، یہ سورہ علق جب پڑھیں گے تب اس پر ہم تفصیل سے غور کریں گے۔ اس وقت میں صرف یہ جو ایک دوسرا احتمال ہے، اگر اس کو ہم مانیں تو اس سے تعلق جو ہے جڑ جائے گا اس سورہ مبارکہ کی ان آیات کا، سورۃ التین کی آیت سے، ثم رددناہ اسفل سافلین۔ اے محمد، آپ کا مشاہدہ غلط نہیں ہے، واقعتاً انسان جب گرتا ہے تو نیچے والوں میں سب سے نیچے چلا جاتا ہے، یہ پھر حیوانیت کی سطح پر بھی نہیں رہتا، حیوانوں سے بھی گر جاتا ہے۔ اس میں درندگی آتی ہے تو یہ بھیڑیے کو مات کر دیتا ہے، اس میں شہوت پرستی آتی ہے تو یہ سوروں سے آگے نکل جاتا ہے، اس میں اگر کہیں ہرس آتی ہے تو بندروں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے، اس میں کینہ آتا ہے تو اونٹ کا کینہ، شتر کینہ تو کچھ بھی نہیں ہے جو کینہ جو ہے انسان کے اندر آتا ہے، اس میں حسد کی آگ بھڑکتی ہے تو کوئی بھی شاید حیوانات میں سے نہ ہو جس میں وہ حسد ہو جو اس میں۔ تو واقعہ یہ ہے جیسے کہ دوسری جگہ پر فرمایا گیا، اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ چوپایوں کے اور حیوانوں کے مانند نہ بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ تو یہ مشاہدہ آپ کا غلط نہیں، لیکن اس تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے، وہ دوسرا رخ ہے جو سورۃ التین میں آئے گا۔ اسی طرح ظلم، زیادتی، یہ جو آپ کا مشاہدہ صحیح ہے، ان الانسان لیطغی، یہ بات آپ کا مشاہدے کے درجے میں، یہ بات غلط نہیں ہے، البتہ کیوں ہے اور اس سے رستگاری کیا ہے، اس سے کیسے انسان جو ہے نجات پا سکتا، یہ سورہ علق میں آئے۔ تو یہ گویا کہ دوسرا احتمال ہے۔ اب تیسرا احتمال، اور یہ کافی قوی احتمال ہے میرے نزدیک، کہ در حقیقت سورۃ الضحیٰ کے ساتھ جو تعلق ہے سورۃ الانشراح کا، اگر ان کو دونوں صورتوں کو بیک وقت رکھا جائے تو وہ جو قلق آپ کو تھا فترت وحی کی وجہ سے، جو آپ پر وہ آج کل کی اصطلاح کے اعتبار سے قبض کی کیفیت، صوفیہ کی اصطلاح میں، اور یوں سمجھیے کہ ایک نوع کی ڈپریشن کی کیفیت تھی کہ جو آپ پر طاری ہو گئی تھی، جس میں یہاں تک کی شدت بھی تھی کہ آپ اپنے آپ کو پہاڑ سے نیچے گرا دینے کے بارے میں سوچتے تھے، یہاں تک بھی کیفیت ہوئی آپ کا اعصابی اضمحلال اس درجے کو پہنچ گیا کہ آپ مسلسل کئی رات اٹھ نہ سکے تہجد کے لیے، درحال کہ حکم تھا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا۔ اور پھر یہ کہ آپ کا وہ صدمہ اس اعتبار سے، اور یہ گمان، اس قصد و ہزار بدگمانی کہ شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا ہے، شاید اس کی عنایتیں میرے شامل حال نہیں۔ تو یہ جو قبض ہے، اس سے جب بس ہوا، وہی ہے جو تعبیر کیا جا رہا ہے، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ تو میں کل بھی بیان کر چکا ہوں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کہ انہوں نے فرمایا ہے کہ جب بھی کسی انسان کو قبض کی کیفیت سے سابقہ ہو، جب یہ اندر سے جیسے طبیعت رک گئی ہو، جیسے کچھ بددلی کی سی کیفیت ہو، جیسے کچھ مایوسی کا سا انداز ہو، جیسے کوئی ہمت جواب دے رہی ہو، اگر قبض کی کیفیت ہو تو اس کیفیت میں اس کا مداوع، اس کا علاج کرنے کے لیے سورۃ الضحیٰ اکسیر کا درجہ رکھی، اس کی بڑی تاثیر۔ اور اس میں میں اب اضافہ کر رہا ہوں آج کہ میرا اپنا یہ ذوق ہے، میرا اپنا یہ معمول ہے، یہ سائیکلز آتے ہیں مجھ پر بھی، یہ کبھی ایک انشراح کی سی کیفیت، کبھی انقباض کی سی کیفیت، کبھی مایوسی کی سی کیفیت۔ میں نے بار عرض کیا ہے کہ کبھی حالت یہ طاری ہو جاتی ہے کہ پاکستان کے مستقبل سے بالکل مایوس محسوس ہوتا ہے، شاید ہم تباہی کے بالکل کنارے، گڑھے کے کنارے تک پہنچ چکے اور کوئی راستہ بچاؤ کا ہے نہیں، جس درجے پستی میں یہ معاشرہ ہمارا گر چکا ہے اور جس درجے جو ہے کیوس ہمارے ہاں موجود۔ لیکن پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ امید کچھ بننے لگتی ہے، کچھ حالات میں کوئی روشنی کی کرن نظر آتی ہے،
یا وہ چیزیں جو ماضی کے حوالے سے میں کہا کرتا ہوں 400 برس کی تاریخ، یہ جو اشارے ہیں، پھر توجہ ان کی طرف زیادہ منعطف ہو جاتی ہے۔ تو اصل میں یہ تبدیلی داخلی ہوتی ہے، خارج کے اثرات اس پر نہیں ہوتے۔ انسان کی داخلی کیفیت کے اندر یہ یوں سمجھیے کہ ایک ابھار اور یا ایک جو ہے نیچے اور گراوٹ کی کیفیت، یہ جو کیفیات ہے یہ داخلی ہے، اس میں جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن آتا ہے۔ اس میں میرا یہ معمول ہے کہ جب بھی یہ کیفیت ہوتی ہے، ویسے بھی یہ بھی میں عرض کر رہا ہوں میرے معمولات میں سے ہے کہ میں ظہر کی نماز میں ہمیشہ فرض میں پہلی رکعت میں سورۃ الضحیٰ اور دوسری میں سورۃ الانشراح، یہ میرے معمولات۔ پھر یہ کہ جب خاص طور پر وہ ڈپریشن کی کیفیت ہوتی ہے، مایوسی کی، بددلی کی، قبض کی، تو سورۃ الضحیٰ کا میں ورد کرتا ہوں۔ اور پھر جب کیفیت مجھے محسوس ہوتی ہے کہ اب کچھ اللہ نے اس سے نکال دیا ہے، تو الم نشرح لک صدرک، اور اس کے ساتھ شکر، پروردگار یقیناً تو نے مجھے پھر وہ انشراح عطا کر دیا ہے، پھر اس اندھیرے سے نکال لیا ہے، پھر وہ بددلی کی کیفیت جو ہے اس کو ہٹا دیا ہے، تو اس پر ایک شکر کے جذبے کے ساتھ، جذبہ تشکر کے ساتھ، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک، یہ گویا کہ یہ ہدیہ تشکر اللہ کی جناب میں پیش کرنے کے لیے بہترین یہ آیات ہیں کہ جو سورۃ الانشراح میں نازل۔ تو میرے نزدیک ایک صورت یہ ہے، آج میں تھوڑا سا اضافہ کر رہا ہوں، جو کل میں نے یہ سائیکل کا تذکرہ کیا تھا، تو ہمارے اس دنیا میں ایک سائیکل اور بھی چلتا ہے۔ جن حضرات کو جغرافیہ جو پڑھا ہوگا کہیں 9ویں 10ویں میں، وہ کچھ یاد ہو تو وہ ذرا ذہن میں تازہ کریں۔ ہماری زمین جھکی ہوئی ہے 66 درجے کے زاویے پر، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب یہ سورج کے گرد خود چکر لگاتی ہوئی سورج کے گرد چکر لگا رہی ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ کے مانند ہے، یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے۔ احمد ندیم قاسمی نے کبھی کوئی غزل کہی تھی، شعر بڑا پیارا ہے یہ زمین، یہ فضا کی رقاصہ آدم نو کے انتظار میں ہے، کوئی نیا آدم آئے۔ یہ آدم تو بڑا بوسیدہ ہو گیا، فرسودہ ہو گیا، بہت پستیوں میں گر گیا، اب تو کوئی اور آدم چاہیے جو ذرا بلند ہمت آدم ہو، ایک ایسا انسان آئے دنیا میں جس کے اندر عظیمت ہو، پختگی ہو۔ خیر وہ ایک شعر کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ تو سورج جو ہے وہ کبھی آپ کو معلوم ہے کہ وہ جاتا ہے خط سرطان تک، پھر وہ نیچے اترتا ہے، پھر خط استوا کو کراس کرتے ہوئے پھر جاتا ہے خط جدی تک، پھر وہ ابھرنا شروع کرتا ہے، پھر وہ اکویٹر کو، خط استوا کو کراس کرتا ہے۔ ایک سال میں ایک سائیکل پورا ہوتا ہے، گویا کہ ایک مرتبہ وہ شمال میں جاتا ہے خط استوا سے اور خط سرطان تک پہنچ، پھر اس کی وہ جنوب کی طرف ڈائریکشن شروع ہوتی ہے، اور پھر وہ اکویٹر کو کراس کرتا ہوا وہ خط جدی تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہاں سے کھڑا ہوتا ہے، پھر وہ اوپر جاتا ہے۔ تو یہ سائیکلز جو ہیں، جو میں نے کہا انسان کے اپنے اندر بھی اس کی باطنی کیفیات، اس کی نفسیات میں بھی یہ سائیکلز آتے ہیں۔ البتہ ڈگریز کا فرق ہے، جو کم حساس قسم کے لوگ ہیں، جو زیادہ جو صرف حیوانیت کی سطح پر زندگی بسر کر رہے ہیں، حیوانوں میں یہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ انسانوں میں جو حیوانیت کے قریب ہوں گے بے حس قسم کے لوگ، ان میں یہ جو اپ اینڈ ڈاؤن ہے یہ بہت کم ہوگا، نہ ہونے کے برابر۔ جو زیادہ حساس ہیں ان میں اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے بڑھ جائے گا، اونچائی بھی اور نیچائی بھی، لیکن ایک حد تک رہے تو انسان نارمل ہے۔ اس کے لیے در حقیقت یہ تشبیہ ذہن میں آئی تھی کہ سورج اگر خط سرطان سے اوپر چلا جائے اور اگر وہاں سے بھی ورٹیکل جو شعاعیں ہیں وہ پڑنے لگے قطب شمالی کی طرف، تو سمجھ لیجئے کہ دنیا ختم ہو جائے گی۔ اتنا برف پگھلے گا کہ پورا گلوب یہ فلڈ ہو جائے گا، پانی فلڈڈ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر نیچے اتر جائے خط جدی سے وہ، تو وہی تباہی پھر آ جائے، اس لیے کہ وہ جو منجمد جو جنوبی ہے، بحر منجمد جنوبی، وہ اگر کہیں پگھل جائے تو پھر وہی صورت ہوگی کہ جو تو معلوم یہ ہوا کہ ایک حد تک یہ سورج کی جو سائیکل ہے، اگر یہ سرطان سے جدی تک رہے تب تو ہے عافیت اور خیریت، زمین پر جو یہ حیات دنیاوی ہے، حیات زمینی، اس کا سلسلہ قائم رہ سکتا ہے۔ یہ کہیں بڑھ جائے تو پھر ختم ہو جائے گا سارا۔ یہی معاملہ ہے کہ یہ اپ اینڈ ڈاؤن موومنٹ جو ہے انسان کی باطنی کیفیات کی، ایک حد تک رہے تو یہ انسان نارمل، ایک حد سے بڑھ جائے تو اسی کو ہم کہتے ہیں کہ اب یہ توازن ذہنی قائم نہیں رہا۔ اسی کو جیسا میں نے کل عرض کیا تھا مینیک اور ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ کبھی ایکسائٹیشن ہے، پھر اس میں ایک طرح سے فوکس ہو جاتا ہے کسی بات کا، آدمی کو دھن سوار ہو جاتی ہے، بس اسی میں وہ لگ جاتا ہے، اور پوری قوتیں، حرکت، محنت، بھاگ دوڑ، معلوم ہوتا ہے جیسے کہ اس کے جسم میں کبھی کوئی عارضہ تھا ہی نہیں۔ جب ڈپریشن میں آتا ہے تو معلوم ہوتا ہے جان ہی نہیں، اس کے اندر ہمت ہی نہیں ہے، بیٹھا ہوا ہے، بلکہ اس ڈپریشن کی کیفیت کے اندر جو ہے سوسائڈ کی ٹینڈنسی ہوتی ہے بالعموم۔ تو یہ کیفیات جو ہے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس قبض سے نکلے جس قبض میں وہ آیات نازل ہوئیں
والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، گویا کہ اسی کو تعبیر کیا گیا ہے الم نشرح لك صدرك، جب بسط ہوا ہے اس قبض کے بعد، جب اس ضیق کے بعد شرح صدر کی کیفیت ہوئی ہے، اسی کو تعبیر کیا جا رہا الم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك۔ چوتھی تعبیر ہے، اب جیسے کہ میں نے کل بعض صوفیہ کے حوالے سے بعض حقائق آپ کے سامنے بیان کیے، قبض اور بسط یہ اصطلاحات صوفیہ کی ہیں، قبض اور بسط، شکر اور سہو۔ شکر اور سہو یہ ہے کہ کبھی انسان پوری طرح بیدار ہوتا ہے اور اپنے افعال اور اعمال کو اپنی قوت ارادی کے تحت پوری ہوشیاری کے ساتھ وہ بجا لا رہا ہے، کبھی ایک شکر کسی کیفیت ہو جاتی ہے، انٹاکسیکیشن، مجذوبیت کسی کیفیت، اور اسی شکر کی کیفیت میں بعض صوفیہ کی زبان سے وہ باتیں بھی نکل جاتی ہیں جنہیں شطحیات کہتے ہیں، ویسے وہ کلمہ کفر ہے، انا الحق، یہ شطحیات میں سے کلمہ کفر ہے۔ اگر یہ قائم نہ رہتا حلال اس پر، اگر قائم نہ رہتا اور کہتا کہ ٹھیک ہے یہ میرے ایک شکر کی کیفیت تھی، شطحیات میں سے ہے، تو اس کی جان بچ جاتی، لیکن وہ جم گیا اور اس پر اس نے سہو کی کیفیت میں بھی اس کا اقرار کیا، لہذا قتل کر دیا گیا، کلمہ کفر۔ لیکن بعض دوسرے صوفیہ نے بھی ویسی باتیں کہی ہیں، لیکن وہ ایک عارضی، ایک انٹاکسیکیشن کی کیفیت میں، ایک شکر کی کیفیت میں وہ باتیں کہی ہیں، جب وہ حالت سہو میں آئے انہوں نے رجوع کیا ہے کہ نہیں یہ بات نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے جیسے قبض اور بسط کی اصطلاحات ہیں، ایسے ہی شکر اور سہو، صاد، ہا اور واو، یہ ہے سہو اور شکر۔ شکر تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ایک کیفیت جو ہے کچھ نشے کی سی، مجذوبیت کی سی۔ اب دو اصطلاحیں آج میں اور آپ کو بتا رہا ہوں جو اس سورۃ الانشراح کے حوالے سے سمجھ، ایک ہے عروج اور نزول کی اصطلاحات، اور ایک ہے سیر الی اللہ، سیر فی اللہ، سیر عن اللہ باللہ۔ اب یہ تینوں کی ذرا وضاحت کرنی ہوگی، اس لیے کہ صوفیہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بوجھ جو تھا محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم، جس کا اس درجے میں تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ وہ آپ کی کمر کو توڑے دے رہا تھا، یہ بوجھ ظاہر بات ہے کہ کسی خارجی کیفیت کا نہیں ہے، زمانہ نزول بالکل آغاز ہی کا ہے، ابھی وہ پرسیکیوشن شروع ہوا ہی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ کسی نے یہی کہہ دیا ہوگا نا کہ کوئی جن کا سایہ ہو گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کوئی بدروح شاید آ گئی ہے، یا کوئی آپ کا جو ہے عارضہ ہو گیا ہے خلل دماغی کا، اس کے آگے تو کوئی بات ابھی نہیں۔ اس کو اتنا قرار دینا کہ اس کی وجہ سے الذی انقض ظہرک، جو آپ کی پیٹھ کو توڑے دے رہا تھا، یہ بات جو ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی۔ لفظ بھی سمجھ لیجئے، یہ انقضا جو ہے اس کا عام ترجمہ تو یہ توڑ دینے والی شے، نقیض توڑ دینے والی شے، اسی لیے نواقض وضو کہلاتے ہیں وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، نواقض وضو۔ نقض غزل میں نے جو ایک مضمون لکھا تھا جی، کسی جماعت کی شیرازہ بندی، جیسے قرآن مجید میں آیا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس عورت کے مانند نہ بنو جس نے بڑی محنت سے سوت کاٹا اور پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، ریزہ ریزہ کر دیا۔ تو نقض کے معنی توڑنا، توڑ پھوڑ دینا، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، لیکن اصل میں لغت میں جو اس کی بنیاد ہے وہ جان لیجئے، اونٹ کے اوپر پالان ہوتا ہے، جیسے گدھے کے اوپر بھی آپ کو سامان لادنا ہے تو پہلے آپ کاٹھی رکھتے ہیں، اس کے اوپر پالان اسے کہتے ہیں۔ اب وہ پالان پر آپ بوجھ ڈال رہے ہیں، ایک حد تک تو وہ پالان سہار جاتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ بوجھ کی وجہ سے اس کی چولیں جو ہے چرچرانے لگتی ہیں، ان میں آواز آنے لگتی ہے، معلوم ہوتا کہ بس بھائی اب یہ جو ہے پالان ٹوٹ جائے گا۔ اس آواز کو نقیص کہتے ہیں، یہ گویا کہ آپ کے لیے ایک وارننگ ہے، ریڈ سگنل ہے کہ بس اس سے زیادہ نہیں ورنہ یہ پالان ٹوٹ جائے گا۔ تو گویا کہ کمر پر اتنا بوجھ پڑ رہا تھا کہ اس میں سے چرچراہٹ کی آواز گویا کہ آ رہی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ۔ اب یہ بوجھ خارجی حالات کا یا فزیکل کوئی دباؤ جو ہے اس سے اس شدت کی کوئی توجیہ ممکن نہیں، لہذا صوفیاء نے جو تعبیر کیا وہ یہ ہے کہ اصل سبب اس کا یہ ہے کہ آپ عروجی کیفیت سے نزول کی طرف لوٹائے جا رہے ہیں، یا سیر فی اللہ کا اونچا مقام تھا جس سے آپ کو اترنے کا حکم دے دیا گیا تھا، سیر عن اللہ الی اللہ یا سیر عن اللہ باللہ کے لیے۔ ان اصطلاح سمجھ لیں، چاہے کوئی شخص جو ہے اس میدان میں کوئی قدم رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو نہ رکھتا ہو، میرا اپنا مزاج بھی جو ہے میں عرض کیے دیتا ہوں کہ جہاں تک جو عملی مراقبے وغیرہ اور ذکر اور اشغال کے جو بھی طریقے ہیں مختلف سلاسل تصوف کے، مجھے ان سے کوئی مناسبت، میں تو سلوک محمدی کا قائل ہوں، جس کا اصل جو ہے سلسلہ وہ ہے جہاد، محنت، اقامت دین کی جد و جہد، اس کے لیے ایثار، اس کے لیے قربانی، اس میں استقامت۔ باقی یہ چیزیں جو ہیں یہ صوفیاء کے اپنے طریقے ہیں، مجھے ان سے کوئی مناسبت نہیں، لیکن تصوف کا جو علمی پہلو ہے، فکری پہلو ہے،
اس سے مجھے گہرا شغف، اس کا اللہ کے فضل و کرم سے پورا ادراک اور شعور بھی مجھے حاصل ہے، پوری گہرائی کے اندر میں اس کو سمجھتا ہوں، اور میری ذہنی اور قلبی اور نفسیاتی مناسبت اس کے ساتھ ہے۔ اور وہ ساری چیزیں میں قرآن حکیم سے میں نے اخذ کی ہے، میرا کوئی اور سورس نہیں ہے، قرآن حکیم ہی میں ایمان کے باطنی حقائق، مقام رضا، مقام تسلیم، اب یہ تمام چیزیں جو مقام صبر، مقام توکل، جو کہ سورہ تغابن کے درس کے ضمن میں بیان کرتا ہوں اور آپ نے سے اکثر حضرات کے علم میں ہے، یہی تو ہے کہ جو تصوف کے موضوعات ہیں۔ اسی طریقے سے یہ جو کیفیات باطنیہ ہیں، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، میرے نزدیک سب سے بڑے ماہرین علم نفس جو ہے وہ ہمارے صوفیہ ہیں۔ انسان کی بات کیفیات میں جو اتار چڑھاؤ آتا ہے، جو تغیر و تبدل آتا ہے، اس کا جتنا گہرا شعور و ادراک مسلمان صوفیہ کو حاصل رہا ہے اور کسی کو حاصل، اس اعتبار سے میں یہ چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے ضرور ذہنی مناسبت آپ حضرات کو بھی پیدا ہو اور ان کو سمجھیں، تاکہ وہ بہت جو ذہنی ہے وہ ختم ہو جائے۔ عملی طور پر معاملہ جو ہے وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، کوئی اگر اس راستے پر جائے تو میں اسے حرام نہیں کہتا، یہ ہے کہ میری اپنی مناسبت اس کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے میں نے کسی سے بیعت نہیں کی۔ لیکن یہ کہ جہاں تک یہ حقائق ہیں باطنی نفسیاتی حقائق اور دوسری طرف فلسفیانہ حقائق، پھر وہ ایمان کے جو باطنی ثمرات ہیں ان کا معاملہ، یہ میں قرآن مجید کے حوالے سے جانتا ہوں، اور میرا اس کے ساتھ قلبی مناسبت ہے، طبی مناسبت ہے، ذہنی مناسبت، اس لیے میں یہ